بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں یوسف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، کپتان نے 9 جماعتوں کی بنی بنائی پلان کو بگاڑ کے رکھ دیا، کچرے کے ٹوکری میں ڈال دیا۔ یہ پلان تھا کیا، اور اس پہ کپتان اور کپتان کے کھلاڑیوں پر اور پی ٹی آئی پہ کیا اثر پڑنا تھا، یہ بات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آج۔ دوسری طرف ہاور مانیکا صاحب کو گھیر لیا گیا، اس کے سارے کیے پہ پانی پھیر گئی، اب وہ کسی طریقے سے بھی باہر نہیں نکل پائیں گے۔ سامعین کرام، لیکن آپ لوگ کا کام ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع فراہم کریں۔ سامعین کرام، 9 جماعتوں نے اپنی سیاسی اہلکار، سیاسی ورکر کو، ایسے ورکر کو تیار کی گئی تھی کہ کپتان کے پیشی پہ آپ نے ایسے اقدامات کرنے ہیں تاکہ ان اقدامات کے بعد پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک نتیجہ احاطہ ہو جائے کہ یہ کام پی ٹی آئی نے کیا ہے، اور جو ان کے وکلاء ہے ان وکلاء پہ پرچے کٹی جائے اور ان کو سیاسی اکاڑے سے باہر پھینکا جائے، یا ان پہ انسداد دہشت گردی کے مقدمے ہو جائے۔ ایسا پلان بنایا گیا تھا۔ اس پلان کا ایک پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا جھلک جو بشرا بی بی کے گاڑی پہ حملہ کیا گیا تھا، اور ان میں ایک اہلکار سیاسی پارٹی کا کارکن پکڑا گیا، اور اس کی فوٹیج کے تھرو تو اس سے پتہ کیا گیا تو اس نے بتایا کہ مجھے اتنے پیسے دیے گئے۔ اب یہ 9 پارٹیوں نے عمران خان صاحب کو گرانے، عمران خان صاحب کو انتخابات سے باہر کرنے اور عمران خان صاحب کو پھنسانے، بظاہر وہ پھنسا ہوا ہے لیکن وہ گرا نہیں پائے، وہ انتخابات میں اس کو بیٹ نہیں کر پا رہے، اس کی مقبولیت ختم نہیں ہو رہی ہے، اس کی ووٹ بینک جو ہے نا ختم نہیں ہو رہے بلکہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ جو سروے کی طرف سے رپورٹ آ رہی ہے، جو کنونشنوں کی صورتحال ہے، آپ لوگ 4 لے، دیر لے، آپ لوگ کرک لے، آپ لوگ کے پی کے کا یہ جو دوسرا صوبہ ہے، کے پی کے کا جو دوسرا ضلع ہے، اس کا صورتحال دیکھ لے، تو اب پی ڈی ایم جماعتوں کے پاس، خاص طور پہ یہ جو 9 پارٹی جماعت ہے، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو صرف ہم نے پھنسایا ہوا ہے، لیکن ہم ان کو گرا بھی نہیں سکتے اور ان کو الیکشن سے باہر بھی نہیں کر سکتے، اس لیے یہ پلان ترتیب دیا گیا تھا۔ اس پلان کے مطابق ایسے اقدامات، ایسے انتشار اور ایسے اداروں پہ تنقیدیں، اداروں کے خلاف نعرے، اور ہو سکتے کہ اہم بلڈنگوں کے اوپر حملے یہ بھی شامل تھے تاکہ یہ تاثر پیدا کیا جائے کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکر تھے، کیونکہ لوگ کسی اور کی پارٹی کا تیار کردے بندے تھے، لیکن ربن ان کے پی ٹی آئی کے گلے میں، ٹوپیاں ان کے پی ٹی آئی کے، حتیٰ کپڑے بھی پی ٹی آئی کے، جھنڈے بھی پی ٹی آئی کے، اور یہ تاثر دے رہا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے پیشی پہ یہ ورکر اشتعال میں آ گئے اور ان لوگوں نے یہ کیا اور ان کے خلاف یہ پارچے جمع ہو گئے۔ لیکن اللہ ان الحق، انہی پارٹیوں کے اندر، انہی اداروں کے اندر عمران خان صاحب کے بھی سورس ہے۔ عمران خان صاحب کو بر وقت اطلاع دی گئی ہے کہ ایسا کام ہونے والا ہے، جس پہ 9 جماعتوں کے سارے کیے پہ پانی پھیر گئی ہے، اور ان کا پلان اے جو ہے نا وہ نصب نابود کر دیا، وہ خراب کر دیا۔ عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء کے ذریعے ریٹن میں
یہ کہہ دیا کہ 144 جو آپ لوگوں نے لگائے، اگر اس کے برعکس بھی کوئی باہر نکلتا ہے، کوئی نعرہ بازی کرتا ہے، کوئی اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، کوئی اہم بلڈنگوں پہ حملہ کر لیتے، تو لہٰذا یہ ہمارا کام نہیں ہوگا۔ ہم نے کوئی کال نہیں دی، ہم نے کسی ورکر کو باہر نکلنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ آپ لوگ اس کو در لے، اس کو پکڑ لے۔ اگر نہیں پکڑتے اور ایسا اقدام ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ جبکہ 9 جماعتیں دوسری بی پلان پہ عمل کر رہے تھے اور اس کو بھی نصب و نابود کر دیا اور اس کو بھی فلاپ کر دیا، کیونکہ پی ڈی ایم جماعتیں، یہ جو 9 پارٹی ہیں جو اکٹھے ہوئے، ظاہری ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ قدم پہ قدم سیاسی اکاڑے کی طرف چل قدمی میں لگے ہوئے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اسی قدموں سے سیاسی ہل جل سٹارٹ کریں اور اسی حساب سے، تاکہ صرف اور صرف پی ٹی آئی نہ ہو اور بلے کا نشان نہ ہو۔ جبکہ عمران خان صاحب کے لیے عدالتوں سے بھی روز بروز نئی خوشیاں آ رہی ہے، ٹرائل اوپن کورٹ ہوگی، میڈیا کو اجازت ہوگی، عوام آ سکیں گے، تو یہ ساری چیزیں، یہ عمران خان صاحب نے اس کے کیے پہ پانی پھیر دیا۔ اگرچہ اس کو بظاہر پھنسایا گیا ہے، لیکن اس کو گرا نہیں سکتے، اس کو بیٹ نہیں دے سکتے، اس کو انتخابات میں شکست نہیں دے سکتے، ان کو باہر نہیں نکال سکتے۔ تو لہٰذا یہ ایسے منصوبے ابھی یہ 9 جماعتیں تیار کر رہے، جبکہ ہمارے اداروں کے پاس، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے پاس، ان کو پتا ہے کہ ان کے ورکر کہاں ہیں، کس ہوٹل میں بیٹھے ہوئے، کس ہوٹل میں ان کو ٹھہرایا گیا ہے، ان کو کیا کیا مراعات دی گئی ہے، کس فارم ہاؤس میں ان کو ٹھہرایا گیا ہے، اور اسی دن پیشی ہو یا نہ ہو ان لوگوں نے یہ اقدامات کرنے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب کے بروقت عقل مندی نے اور ان کو بروقت اپنے بندوں کی طرف سے رپورٹ ملنے پر اس نے ایکشن لیا اور ان کے کیے پہ ٹھنڈا پانی پھیر دیا۔ دوسری طرف خاور مانیکا صاحب نے جیو ٹی وی کو شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں جو انٹرویو دی تھی، اس کو بلایا گیا، اس کا سارا ریکارڈ نکالا گیا کہ کس ٹائم آیا، کس سے ملا، کیا کیا مراعات لیے اور کیا کیا حکومت مشینری استعمال کیے، اور اس کو اب کاؤنٹر کر رہے کہ آیا یہ کیا تھی، اس ٹائم آپ لوگ خاموش رہے اور اب آپ لوگ بولنے لگے، آپ کیوں الزامات لگا رہے، کس وجہ سے الزامات لگا رہے۔ تو لہٰذا خاور مانیکا بھی برا طریقے سے پھنس گیا اور اب نہیں نکل پائیں گے۔ سامعین، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فلسطین کے لیے آواز اٹھائے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد۔